السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سجاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوبیا ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فرانس نے آپ کے اور ہمارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہود و نصارہ تو مسلمانوں کے خلاف الگ الگ چالیں چلتے ہی رہتے ہیں، جن کو اکثر مسلمان دنیا کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے نظر انداز کرتے ہیں، جو اب مسلمان دنیا کی ایک بدترین غلطی ثابت ہو رہی ہے۔ حال ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے جو 21 اکتوبر 2020 کی ایک شام کو فرانسیسی گورنمنٹ کی جانب سے کچھ دیر کے لیے نہیں بلکہ تقریباً 4 گھنٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے نہ صرف شائع کیے گئے بلکہ سارے شہر کو دکھائے بھی گئے۔ فرانسیسی گورنمنٹ کے مطابق یہ ان کے ایک ٹیچر کے لیے خراج عقیدت کے طور پر یہ تصویریں شائع کی گئی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ بھی شامل تھا، اور خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے یہ خاکے شائع کیے گئے، جس کو بعد میں فریڈم آف سپیچ کا نام دیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی مڈل سکول ٹیچر جس کا نام سیمیول پیٹی تھا، جس نے اپنی کلاس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاکہ دکھایا جو پہلی بار 2006 میں ایک میگزین جس کا نام چارلی ہیبڈو تھا میں شائع کیا گیا تھا۔ 6 اکتوبر 2020 اسی کی کلاس کے ایک طالب علم نے اس کا تعاقب کر کے تیز دھار چاقو کے وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سیمیول پیٹی بھی اپنی کلاس میں فریڈم آف سپیچ کا لیکچر دے رہا تھا۔ آخر کیوں فریڈم آف سپیچ کے نام پر اسلام کی ہی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانے کو ایک ٹرینڈ بنایا جا چکا ہے؟ اس کا جواب ہے مسلمان ممالک اور مسلم امہ کی بے حسی، کیونکہ کسی بھی سانحے پر مسلمان سوائے مذمت کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی رد عمل درپیش نہیں لاتے جس سے دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مسلمان قوم ابھی بھی زندہ ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس مسلمان ممالک اس امید میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں تاکہ نہ صرف ہمارے ملکی حالات بہتر ہو سکیں بلکہ ان کی نظر میں ہماری اہمیت برقرار رہ سکے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے سورہ النساء کی آیت نمبر 139 میں فرمایا ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو صرف اللہ کی ہی ہے۔ اور اللہ پاک نے آل عمران کی آیت نمبر 28 میں مسلمانوں سے واضح طور پر فرما دیا ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اسے خدا کا کچھ عہد حاصل نہیں۔ اور ایک اور جگہ پر مسلمانوں کے لیے سختی سے حکم دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تو محض 3 حوالہ جات تھے جو قرآن مجید سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے احکام قرآن مجید میں بے شمار جگہ موجود ہیں جن میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے شر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہم اس فتنوں کے دور میں اس بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور ایمان کی اس پست سطح تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں سے کسی بھی اسلامک ملک میں اتنی اخلاقی جرأت اور قوت ایمانی موجود نہیں ہے کہ کھلے عام ایسے عناصر کو للکارا جا سکے، اور فرانس جیسے ملک کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کو نیست و نابود کر دینے کے عزم سے اسے للکارا جا سکے۔ جس دور حاضر میں یہ فتنے ہمارے اوپر برس رہے ہیں اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور کوئی بھی راہ نجات نظر نہیں آ رہی، اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس دور کے بارے میں سمجھانے کے لیے ایک دن ان سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی وہی دیکھتے ہو؟ جس پر صحابہ اکرام نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، جنہیں آج ہم اپنی آنکھوں سے رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کوئی سنگر اپنے گانوں میں احادیث کا استعمال کر کے ان کا مذاق بناتے ہیں، کبھی سر عام قرآن مجید کے اوراق کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کو شائع کرنے کے مقابلے منعقد کروائے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سب تو بس کسی بڑے وار کی تیاری تھی جو مسلمانوں کی غیرت پر کیا جانے والا تھا، اور اس سے پہلے یہ جانچ لینا بہت ضروری تھا کہ کیا مسلمانوں میں کہیں کوئی انگارہ یا ایمان کا شعلہ بھڑک تو نہیں رہا۔ یہ جان لینے کے بعد اور تسلی کر لینے کے بعد ہی کفر اپنے ناپاک عزائم کو دنیا کے سامنے لا سکتا تھا، جن میں سے ایک حال ہی میں فرانس میں ہونے والا سانحہ ان عزائم کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں۔ ہم پھر سے ملیں گے آپ سے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔